السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں تصور اخوت ایک جائزہ۔ شاعر کہتا ہے، ہو حلقہ یارا تو بڑے شم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد مومن۔ بلا شبہ دین اسلام امن و سلامتی کا ضامن اور انسانیت کا محافظ ہے، جو اپنے ماننے والے کو اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بلا امتیاز فرض ہے، اور مذکورہ امور میں کوتاہی کرنا حرام ہے۔ اسی قانون کا نام شریعت نے اخوت اسلامی رکھا ہے۔ اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے، اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جا بجا اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ گویا کہ اخوت و محبت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اسلام کو قرار دیا اور کہا انما المؤمنون اخوہ، یعنی سب کا ایک رب، سب کا ایک رسول، سب کی ایک کتاب، سب کا ایک قبلہ، سب کا ایک دین، اور سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ علامہ اقبال نے کہیں خوب کہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ حضرات، مذہب اسلام نے بنی نوع انسان کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنے والے کو پیار و محبت اور بھائی چارے کے رنگ میں رکھ دیا۔ ایمان والوں کے آپسی تعلقات اور اخوت و محبت کو ایک جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر جسد بالسہر والحمى۔ تم مومنین کو آپس میں رحم دلی، باہمی محبت اور آپس کی شفقت میں ایک جسم کی مانی دیکھو گے کہ جب جسم کا ایک عضو بھی دکھی ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بیداری کے ساتھ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بقول امیر ملائی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ الغرض مذہب اسلام نے اخوت و بھائی چارگی کا ایسا جام پلایا کہ اس کے ماننے والے عرب ہو یا عجم، گورے ہو یا کالے، امیر ہو یا غریب، اگرچہ مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، اگرچہ مختلف قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن جب ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس قدر کرم جوشی سے ملتے ہیں جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جان رہے ہو، پہچان رہے ہو۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے اخوت و ہمدردی اور اثار و قربانی کی وہ بے مثال شہادتیں پیش کی ہے جو رہتی دنیا تک آفتاب نصف نہار کی طرح روشن و تابندہ ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثار اصحاب جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف رہائش پذیر ہوئے تو یہ حضرات
बज़ाहिर बेसर व सामान थी, न इनके पास दौलत व सरबत थी और न रहने के लिए मकानात थे। बड़ी ही उसरत व तंगदस्ती का ज़माना था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुहाजिरीन की ये हालत देखी न गई। बिलाखिर आपने तमाम अंसार और मुहाजिरीन को एक जगह इकट्ठा किया और उनके सामने इत्तेहाद और इत्तेफाक और इशार और हमदर्दी का वाज फरमाकर अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। एक एक मुहाजिर को एक एक अंसार का भाई बना दिया। हज़रात, इस अहद मुवाख़ात को अंसार मदीना ने इस खुलूस व मोहब्बत के साथ अदा किया कि दुनिया की तारीख में कोई कौम इस अमल की मिसाल पेश नहीं कर सकती। तमाम मुहाजिरीन को अंसार ने बिल्कुल अपना हकीकी भाई ख्याल किया और बिला चूचेरा अपना तमाम माल व असबाब दो हिस्सों में तकसीम करके उनके सुपुर्द कर दिया। मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद रही। बाज़ हज़रात ने तो अपने मुहाजिर भाई की इस तरह दिलदारी की कि अगर उनके पास दो बीवियां थी तो उनमें से एक को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई से उसका निकाह कर दिया। हज़रात, वो तो भाईचारगी को मजबूत करने का एक अहम जरिया आपस में मोहब्बत के साथ मिलना मिलाना और एक दूसरे को सलाम व दुआ करना भी है। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हरगिज़ तुम जन्नत में नहीं जा सकती जब तक के ईमान न ले आओ, जब तक के ईमान न ले आओ। और उस वक्त तक तुम ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक के ईमान न ले आओ। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक के ईमान न ले आओ। हज़रात, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं, अगर तुम उसे बजा लो तो आपस में मोहब्बत करने लगो। सुनो, अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रिवाज लो। हज़रात, वो तो भाईचारगी का तकाजा ये है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैरख्वाह हो। जो वो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद न करे वो अपने लिए पसंद करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।